بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم روح کے امراض کے اوپر بات کریں گے۔ میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں یہ بات بہت کلیئرلی سمجھاتی رہی ہوں کہ ہمارے نفسیاتی امراض کا ریزن کیا ہوتا ہے۔ بیسکلی جب ہمارے دل میں نگیٹو ایموشنز جیسے کینہ، حسد، بغض، تکبر، ریاکاری، نفرت، غصہ، جب یہ نگیٹو ایموشنز ہمارے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، بسیرا کر لیتے ہیں، تو ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کا ذہن، اس کی نفسیات شدید طور پر متاثر ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ آپ کی باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جب آپ کا ذہن بیمار ہوگا تو آپ کا جسم بیمار ہوگا، اور اگر آپ کا جسم بیمار ہوگا تو آپ کا ذہن بھی اس سے شدید متاثر ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج سے ہم کچھ امراض کے اوپر اپنی ہر ویڈیو میں ہم ایک ایک مرض کو دیکھیں گے کہ وہ مرض ایکچولی کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں دین ہمیں کیا بتاتا ہے اور کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں بیسکلی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اپنی کسی خوبی کی وجہ سے، اپنی کسی عادت، کسی اچیومنٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور صرف سمجھنا نہیں بلکہ دوسرے کی تحقیر بھی کرنا۔ تحقیر کہتے ہیں یعنی دوسرے کی انسلٹ کرنا، اس کی تذلیل کرنا۔ یہ بیسکلی ایک تکبر کی نشانی ہے۔ یہ متکبر انسان کی ایک خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کی تذلیل کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے حق بات کو رد کر دے، یعنی ڈینائی کر دے، اور لوگوں کی تحقیر کرے، یعنی لوگوں کی انسلٹ کرنا شروع کر دے۔ تکبر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی اچیومنٹ کی وجہ سے یا اپنی کسی خوبی کی وجہ سے اپنے آپ کو اپر لیول پہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت کوئی بڑی توپ چیز سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو توپ چیز صرف سمجھتا نہیں ہے بلکہ دوسرے کی تذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ تکبر کی پہلی قسم ہے۔ تکبر کی دوسری قسم میں انسان اپنی خوبی کو اللہ کی دین سمجھتا ہے لیکن دوسرے کی تذلیل بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے آس پاس دیکھیں گے جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ بس جی ہمارا کیا ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس نے ہمیں نوازا ہے، اس نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں، ہماری اس میں کیا بڑائی ہے، ہماری اس میں کیا خوبی ہے، لیکن پھر وہ لوگوں کی تذلیل بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ بے شک آپ عاجزی کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اس کی دی ہوئی خوبی کو آپ خدا کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس سے جوڑ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ خراب ہے جو آپ سے کمتر ہیں، جن کے پاس وہ خوبی نہیں ہے، جنہوں نے وہ چیز ابھی تک اپنی لائف میں اچیو نہیں کی ہے، تو آپ اس طرح سے ان کو اگر مس بیہیو کرتے ہیں تو آپ ان کی تذلیل کر رہے ہیں، اور یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ تکبر کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ تکبر کے کئی ایک نقصانات ہو سکتے ہیں جس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تکبر کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ تکبر اور بڑائی صرف خدا کو جچتی ہے، جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے آج ہم جو کچھ ہیں اپنے خدا کی وجہ سے ہیں۔ اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، اس نے ہمارے اندر یہ خوبیاں، یہ کوالٹیز پیدا کی ہیں، اس نے ہمارے لیے راستے کھولے ہیں، بنائے ہیں، تو آج ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب ہم تکبر اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے ہم خدا کی برابری کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے جو انسان محروم ہو گیا تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں بچتا۔
دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم میں ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت کا ترجمہ رکھوں گی کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وہ کیا برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ متکبر جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہ کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ پھر تیسری جو نقصان ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان ہے کہ ایسا انسان لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنتا ہے، کیونکہ متکبر کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے منہ پہ سلام کریں، ہمارے ڈر سے ہماری عزت کریں، ہماری تکریم کریں، ہمیں عزت سے بٹھائیں، لیکن جیسے ہی ہماری پیٹھ مڑے تو لوگ ہماری برائی شروع کر دیں کہ پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، ذرا سے 4 پیسے کیا کما لیے، 4 لوگوں میں عزت کیا بن گئی ہے، یہ اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بات کرنے والے لوگ یہ بات کسی جیلسی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے اندر یہ برائی نہ ہو، لیکن لوگ چونکہ اس کی اس خوبی کی وجہ سے جیلس ہو رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ نے اپنے عمل کو مستقل آپ نے اپنے آپ کو انالیسس کرتے رہنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ بھی نا کہ ہم دوسروں کا انالیسس تو بڑے مزے سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے انالیسس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو اپنا انالیسس کرتے رہیں کہ میں لوگوں سے بات کس طرح کر رہا ہوں، کیا میری لہجے میں یا میرے الفاظ میں ان کے لیے کوئی تذلیل یا تحقیر تو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو ہمیں خدا کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی کسی بات کی وجہ سے لوگوں کی تذلیل نہ کر دیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے تکبر کو بھی سمجھ لیا، تکبر کی قسمیں بھی دیکھ لیں، تکبر کی نقصانات کو بھی سمجھ لیا کہ اس کے 3 بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اب تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا ایک بیسک علاج یہ ہے کہ اگر اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اگر ایک انسان بہت ذہین ہے، بہت قابل ہے، بڑا انٹلیکٹ ہے اس کے پاس، اور وہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں بڑا تکبر ہے، وہ بڑا اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھتا ہے، تو ایسے انسان کو اپنے سے زیادہ ذہین اور انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ آپ اس کو بھیجیں ایسے لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے اس کو پتہ چلے کہ صرف وہ نہیں ہے، مطلب دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے کہیں زیادہ ذہین ہیں، اور اس ذہانت کا جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ذہین ہیں، عقل مند ہیں، باشعور ہیں، اور اپنی زندگی کو بڑے طریقے سے وہ چلا رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں۔ کیا تکبر کے اکثر جو مظاہر ہوتے ہیں وہ سمجھانے بجھانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اکثر نہیں ٹھیک ہوتے، کیونکہ اکثر لوگوں کو اپنے تکبر میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے تکبر کے اظہار میں لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں، ہر وقت اپنی میں چلاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ ان سے دور چلے جاتے ہیں، لوگ ان سے بچنے لگتے ہیں، کنارہ کرنے لگتے ہیں۔ انسان اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک انسان اٹھتے بیٹھتے اپنی اچیومنٹس کا ذکر کر رہا ہو کہ میں نے یہ کمایا، میں وہاں گیا، میں نے یہ ٹریول کیا، میں نے یہ خرچہ کیا، میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں گھمایا، میں نے اتنے کروڑوں کا سودا کیا، اتنے بڑی بزنس ڈیل کی۔ اب جو انسان مستقل ایسی بات کرے گا تو دوسرا انسان جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ دیر تو سن سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اندر سے انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو اچیومنٹ ہے وہ آپ کی اچیومنٹ ہے نا، وہ دوسرے کی اچیومنٹ نہیں ہے۔ دوسرا اس کو سن کے کیوں خوش ہوگا؟ اگر آپ کی اپنی کوئی اچیومنٹ ہے تو آپ اس کو اپنے تک سنبھال کے رکھیے، اس کو سب لوگوں میں گانے بتانے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟
سوائے اس کے کہ آپ اپنی بڑائی جتا دیں گے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کے دلوں میں اپنی اچیومنٹس کی دھاگ بٹھا رہا ہوں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے، لوگ ہم سے دور بھاگنے لگیں گے، تو ہمیں اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. مزید کچھ تکبر کا علاج ہے جس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات اور آگے کرتے ہیں. دیکھیں تکبر کا جو اس کی جو تدابیر ہے نا، اس کے کچھ تقاضے ہیں جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. ایک تو اس میں جو پہلی بات جو کہ مختلف کتابوں میں بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ جماعت کی اس طرح پابندی کرے جائیں کہ صف میں اپنے قریب والے کے ساتھ، یعنی جو آپ کا برابر والا انسان ہے، آپ اس کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوں. اس سے آپ کے دل کا جو تکبر ہے نا، اس کی اصلاح ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو انسان سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتا. دوسری یہ چیز ہے کہ وہ قرآنی آیات جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور کبریائی کا اظہار کرتی ہیں، انہیں تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی جلال اور کبریائی کی بہت ساری آیات ہیں جو آپ کو مل جائیں گی، اور اگر آپ کھول کے دیکھیں گے قرآن پاک، اگر آپ تفاسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ کھول کے دیکھیں گے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی جلال اور کبریائی کی بات کی گئی ہے. اور کچھ نہیں تو میرے ذہن میں اس وقت یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، آپ ان کو بار بار پڑھیں. وہ اللہ کی صفات ہیں، اس سے آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھتی ہے. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ ایک رب ہے، وہ ایک ہستی ہے جس کے پاس اس ساری کائنات کا زور اس کے پاس ہے، کنٹرول اس کے پاس ہے. ہم تو اس کائنات کی ایک چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر بھی، کہ اگر ہمیں اوپر سے دیکھا جائے تو ہم شاید دکھیں بھی نہیں، ہم تو وہ ہیں. تو پھر ہمیں کیا بھلا یہ تکبر اور یہ بڑائی جچتی ہے؟ یقیناً نہیں جچتی. تو جب آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم تو بلا وجہ اتنی اپنی بڑائی میں مبتلا ہو گئے تھے. پھر ساتھ ساتھ یہ کریں کہ کثرت سے تسبیحات کریں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں جو کہ حفاظت کی دعائیں بھی ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور جلال اور اس کی عظمت کا ذکر بھی ہے. اس کی حمد کریں. اللہ کی جتنی بڑائی آپ کے اندر موزن ہوگی، آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اپنے دل سے اپنی بڑائی نکلتی چلی جائے گی. یہ ایک فنومینا ہے، یہ ایک سائنس ہے، کیونکہ دل میں دو کی بڑائی نہیں بیٹھ سکتی، ایک ہی کی بڑائی آ سکتی ہے. تو اللہ کی بڑائی آپ کے دل میں موزن ہو سکتی ہے، یا آپ کی اپنی بڑائی جو کہ تکبر کی شکل میں خدا نخواستہ آپ کے دل میں بیٹھ سکتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی کسی خوبی کو لے کر اپنے دل میں کوئی تکبر کو بٹھا لیں، کیوں نہ ہم اپنے رب کی بڑائی کو بار بار اس کا ذکر کریں، اس سے نسبت اپنے آپ کو جوڑیں، اور لوگوں کو بھی تحقیر نہ کریں، ان کی تذلیل نہ کریں، ان کو کوئی گرا پڑا انسان نہ سمجھیں. ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے. پھر چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کثرت سے استغفار کرنا ہے. سید الاستغفار روزانہ اس کی ایک تسبیح کی جا سکتی ہے. اگر وہ مشکل لگ رہا ہے کہ وہ بڑا ہے تو آپ کچھ نہیں تو استغفر اللہ اس کی تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. کچھ نہیں تو آپ دن میں ایک تسبیح ضرور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ ایک چھوٹا استغفار ہے، کامن استغفار ہے جو ہر کسی کو یاد ہی ہوتا ہے، اور اس کو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں آپ محسوس کریں کہ آپ کسی کام میں آپ اس چیز کو اپنی کوئی کام کرنے کے بعد آپ کسی چیز کو اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑیں اور استغفار کریں کہ یہ میرے رب کا دیا ہوا کمال تھا، اگر وہ مجھے یہ نہ دیتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو فوراً اس چیز کو اپنے رب کی عنایت سمجھیں، اس کی دیوی عطا سمجھیں، اس کی دیوی دین سمجھیں. تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بڑا گراؤنڈڈ فیل کریں گے. دیکھیں انسان کے لیے نا گراؤنڈڈ رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ دماغ میں تو شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو انسان کو وہ کہیں پر بھی پہنچا سکتا ہے. پھر سوال یہ آتا ہے کہ کیا دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی خواہش اور کوشش بھی تکبر میں داخل ہے؟ جی نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. اگر آپ کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، دیکھیں اول تو یہ کہ آپ کا مقابلہ آپ
کہ اپنے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی یو ورسز یو، یعنی آپ اپنے ساتھ مقابلہ کریں. اور اگر آپ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر بھی رہے ہیں تو ان سے آگے بڑھنے کی خواہش، یعنی کسی نے اگر 1 کروڑ کما لیا اور آپ 1.5 یا 2 کروڑ کمانا چاہتے ہیں تو وہ کمانے کی خواہش تکبر نہیں ہے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پوری ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں کام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع رکھے ہیں. اب ہم سب کا کام ہے کہ ہم اپنے اپنے مواقع ڈھونڈیں اور اپنا اپنا کام کریں، نہ کسی کی ٹانگ کھینچیں اور نہ کسی کی برائی کریں جو کہ غیبت میں آتی ہے، جس کے اوپر ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم ہر ویڈیو میں اپنی ایک روحانی بیماری کے اوپر ہم بات کریں گے. تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ تکبر بیسکلی کیا ہے، اور تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے. تکبر اگر ہمارے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہماری دنیا کو تو تباہ و برباد کرے گئی، ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہو جائے گی. خدا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے کہ جب ہم اس کے پاس جائیں تو ہم سر جھکا کے عاجزی سے جائیں، اور ہم اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں کہ ہم ایک عاجز بندے ہوں، متکبرین میں سے شامل نہ ہوں. کیونکہ تکبر، بڑائی صرف اللہ کی ذات کو جچتی ہے، ہم انسانوں کو نہیں جچتی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات کروں گی، اور اس طرح ہم اپنی ہر ویڈیو میں مختلف روحانی امراض کے اوپر بات کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم.